سوال پوچھا گیا ہے کہ تراویح فرض ہے، سنت ہے یا نفل؟ تراویح سنت مؤکدہ ہے جس پر تاکید کی گئی ہے۔ اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتے ہیں کہ کیسے آپ نے لفظ بولا کہ سنت مؤکدہ ہے، حالانکہ سنت مؤکدہ تو اسے کہتے ہیں کہ جسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے کبھی ترک نہیں فرمائے، لیکن تراویح تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے 3 دن ادا فرمائی، اور اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے تراویح ادا نہیں فرمائی تھی بالجماعت۔ اور بلکہ اس میں بھی اختلاف موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تراویح ادا فرمائی تھی، کیا وہ تراویح قیام اللیل یا تہجد کی نماز تھی یا اسپیشلی تراویح تھی؟ اس میں بھی فقہاء کا بہت بحث ہے، اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ تراویح ہی تھی کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ اچھا، میں نے لفظ سنت مؤکدہ کہا ہے تو یہ کیوں سنت مؤکدہ کیا ہے؟ اسی لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، آپ پر لازم ہے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت آپ پر لازم ہے۔ یہ سنت سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کرائی تھے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول نقل کیا گیا ہے، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ اللہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آخرت کو ایسے روشن اور آباد کرے جیسے انہوں نے ہمارے جماعات کو آباد کیا، ہماری مساجد کو آباد کیا۔ رمضان شریف میں انہوں نے تراویح شروع کرائی ہے، ہماری یہ کنٹینیو ہمیں شروع کرائی۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اس کی سنتی مؤکدیت کی ایک شرط اور بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی۔ میں نے عرض کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 3 راتیں پڑھی ہیں اور بعد میں نہیں پڑھی تو خلفائے راشدین کی سنت، ایک صحابی کا عمل جو ہے وہ بھی حدیث ہی ہوتا ہے، اور پھر وہ عمل جس پر سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع منعقد ہو جائے۔ ہمارے زمانے میں اجماع کی بڑے چرچے ہو رہے ہیں، اس بات پر اجماع ہے، اس بات پر اجماع ہے، لیکن صحابہ کرام کے اجماع کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اجماع ہوئی ہے، پوری اس زمانے کے صحابہ کرام نے، پوری صحابہ کرام نے یہ تراویح پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے پوری اس کے زمانے میں یہ تراویح پڑھی گئی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں پوری تراویح پڑھی گئی ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جب آپ خلافت پہ فائز ہوئے، پوری تراویح انہوں نے پڑھائی ہے۔ اس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اس کے بعد صحابہ کرام جہاں جہاں اپنے اپنے علاقوں میں رہے، انہوں نے رمضان شریف میں یہ تراویحاں پڑھائی ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس میں سے 8 پڑھائی ہے، 10 پڑھائی ہے، 20، یہ الگ بحث ہے، لیکن سنت مؤکدہ ہے۔ یار اگر ایسی کوئی بات ہوتی نا، وہ جو مسلک اور تقلید کو مانتے بھی نہیں ہے، وہ لوگ بھی رمضان شریف میں 20 رکعت ہی تراویح پڑھاتے ہیں، جن کو آپ لوگ اپنا لیڈر سمجھتے ہو کہ کہو کہ وہیں سے دین آیا ہوا ہے، تو وہ لوگ بھی تو 20 ہی پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ حرمین شریفین میں وہ 20 ہی پڑھاتے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی نا، وہ تو حدیث کی صرف 2 ہی کتابیں مانتے ہیں، بخاری اور مسلم کو مانتے ہیں، اور وہ کسی صحابی کو بھی درخور اطلاع نہیں سمجھتے، وہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہو وہی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ جس پر اجماع صحابہ ہے، اسی لیے وہ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ فلہذا تراویح جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، اس پر اجماع صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبی تابعین کا، ہمارے زمانے تک کے سب کا اجماع اس پر لاگو۔ اور اگر آپ کہیں گے کہ آج کل کے زمانے میں اس پہ اجماع نہیں ہے، اس میں اختلاف موجود ہے، تو آج کل کے زمانے میں ہم کسی کی اجماع کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ اس پر پہلے ہی قرون اولیٰ میں اجماع منعقد ہو چکا ہے، اور جس بات پر قرون اولیٰ میں اجماع منعقد ہو، بعد والے متاخرین اس اجماع کو رد نہیں کر سکتے، یہ مسلم بات ہے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔